بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ جنت البقیع کیا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے؟ آئیے آج اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت البقیع دنیا کا وہ قبرستان ہے کہ جس میں بننے والی پہلی قبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور امیر المومنین علی بن ابی علیہ السلام کے قریبی دوست حضرت عثمان بن مظعون کی تھی۔ ان کے بعد رسول خدا کے فرزند جناب ابراہیم بن رسول اللہ کو یہاں دفن کیا گیا۔ ان کے دفن ہونے کے بعد بقیہ کے تمام درخت کاٹ دیے گئے اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی قبروں کی جگہ مخصوص کر لی۔ جنت البقیع کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے بنو ہاشم کی اہم شخصیات، نامور صحابہ کرام، امہات المومنین اور بزرگان دین کو اپنی مٹی کی لحد عطا کی۔ رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کے بارے میں اگرچہ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن متواتر اقوال اور روایات کے مطابق آپ بھی بقیہ میں ہی مدفون ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں امام حسن کے قبر کی تزئین و آرائش اس طرح سے نقش و نگاری کا ذکر کیا کہ لکھا ہے کہ رسول اکرم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو طالب کے پوتے امام حسن بن علی کی قبر پر سونے کا قبہ موجود ہے جو بقیہ کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ امام حسن کے پہلو ہی میں امام زین العابدین کی قبر ہے اور ان کے پہلو میں امام باقر اور امام جعفر صادق آرام فرما رہے ہیں۔ ان 5 قبروں کے پیچھے بیت الحزن ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں فاطمہ زہرا بنت رسول خدا اپنے والد کو رویا کرتی تھیں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب اور آپ کے داماد عبداللہ بن جعفر، آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد اور آپ کی زوجہ ام البنین کی قبریں بھی موجودہ قبرستان کی بائیں جانب والی دیوار سے متصل ہیں۔ رسول خدا کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب بقیۃ الاموات والی جگہ میں دفن ہیں۔ ان کے پہلو میں ان کی بہن جناب عاتقہ بنت عبد المطلب مدفون ہیں، جبکہ رسول اکرم کی رضائی ماں، جو کہ اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے، وہ شمالی مشرقی حصے میں دفن ہے۔ زائرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب حلیمہ کی قبر کا تعویذ پہلے واضح تھا، مگر اب صرف اور صرف نشان باقی ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو سعید خدری کے بعد بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے عظیم صحابہ یہاں دفن ہیں۔ ازواج رسول میں سے زینب بنت خزیمہ، ریحانہ بنت زید، ماریہ قطبیہ، زینب بنت حبش، ام حبیبہ، حفصہ، سودا بنت زامہ، صفیہ بنت حیہ، جویریہ بنت حارث اور حضرت ام سلمہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ سب قبریں جناب عقیل ابن ابی طالب کی قبر کے قریب واقع ہیں۔ جنگ احد کے وہ زخمی افراد جو مدینے آ کر شہید ہوئے، ان سب کو بھی جنت البقیع میں ایک جگہ دفن کیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم بن رسول اللہ کی قبر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کے شہداء کے قبور موجود ہیں۔ تاریخ تقدس اور امتیاز کے حامل اس قبرستان کو 8 شوال بروز بدھ 1345 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 کو منہدم کرا گیا اور اس کی رونقیں تہو بالا کر دی گئیں۔ قبور پر موجود گنبد اور قطبے گرا دیے گئے اور تمام قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ دنیا اسلام کے تمام مسلمان آج تک اس المناک واقعے پر رنجیدہ ہیں۔ مٹی نجف سے لیجئے پانی فرات سے، مٹی نجف سے لیجئے پانی فرات سے، یوں تربت بطول پہ روضہ بنائیے۔ مقدسہ تاریخی حوالہ جات اور زائرین کے ذریعے سینہ بسینہ نقل ہونے والی روایات گواہ ہیں کہ مدینہ منورہ میں اہل بیت رسول خدا اور اصحاب رسول کی قبور پر قبے صدیوں سے موجود تھے، جو ماضی قریب میں 2 بار منہدم کیے گئے۔ وہابیوں کی جانب سے پہلی بار 1220 ہجری یعنی تقریباً 220 سال قبل انہیں گرایا گیا، لیکن ترک بادشاہ سلطان محمود ثانی نے دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ دوسری بار 1926 میں یہ روایت اس وقت دہرائی گئی جب ترک خلافت مستقل طور پر ختم ہوئی اور حجاز آل سعود کے قبضے میں چلا گیا۔
اہل سنت عثمانی حکمران سیاسی حوالے سے شیعہ مخالف ضرور رہے، لیکن وہ مزار گرانے کے حامی نہ تھے۔ اس حوالے سے ان میں اعتدال پایا جاتا تھا، لیکن ابن تمیمہ کی فکر سے متاثر نجدی ملا محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار وہابی مزارات کو بدعت سمجھتے تھے۔ وہ قبر پر چھت تعمیر کرنے کے قائل نہ تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ قبور پر جا کے فاتحہ خوانی کرنے کی بھی جانے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ شام میں ابن تمیمہ کی قبر تقریباً 3 فٹ اونچی ہے، جبکہ جنت البقیع کی مسماری کے بعد بھی ابن تمیمہ کے فتوے کی روشنی میں شیعوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس کی حکومت نے اسی کی قبر پہ بلڈوزر چلا کر لیول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے عقیدتوں کی نذر کر دیا اس قبرستان کو کہ جہاں وہ ارواح دفن تھیں کہ جو رسول اللہ کے بہت قریب ہوا کرتی تھیں، اور خصوصی طور پر جنت کی ملکہ جو وہاں بیت الحزن میں صبح منہ اندھیرے کبھی مولا علی کے ساتھ اور کبھی اپنے چھوٹے بیٹے حسن اور حسین کو لے کے گھر سے روانہ ہوتی ہیں اور سارا دن عبادت و گریہ میں مصروف رہتی۔ صرف شیعہ ہی نہیں، اہل سنت منابع میں بھی بیت الحزن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ وہاں دختر رسول نے نماز پڑھی، بلکہ بیت الحزن مسجد نبوی اور قبرستان بقیہ کے بعد وہ تیسرا ممکنہ مقام ہے جسے سیدہ کا محل مدفن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی قبر کا مخفی ہونا کثیر شیعہ اور سنی محققین کے نقطۂ نظر میں، جو کہ محبان اہل بیت ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے قیدیوں کو رونے نہ دیا گیا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کربلا تو بہت بعد میں برپا ہوئی، اس سے پہلے نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی بیٹی کو رونے نہ دیا گیا، پابندیاں لگائی گئیں۔ خاتون جنت کو کیوں نہ رونے دیا گیا، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ہے، لیکن وہ سقائی شیعوں کے خلاف چلی جاتی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور ہو اور دوبارہ سے بقیہ کی تعمیر ہو۔ شکریہ۔